زیادہ کام کیا اور اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کام کے لیے نکالا۔ ایسی شخصیات میں جہاں علماء شامل ہیں، جہاں حفاظ کرام اور قاری حضرات شامل ہیں، وہاں ایسی شخصیات میں مذہبی اور سیاسی سماجی شخصیات بھی شامل ہیں، اور انہی شخصیات میں رائٹر حضرات بھی شامل ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی و سماجی کارکن جناب سید محمد رفیق شاہ صاحب، جو کہ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے ناظم نشر و اشاعت ہیں۔ آج ان کے ساتھ گفتگو ہوگی اور ہم جانیں گے کہ آپ کی کن کن تنظیمات سے اور کن کن انجمنوں سے وابستگی رہی، اور ان میں کس طرح سے آپ نے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے حصہ لیا۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ شاہ رخ بھائی۔ حضرت پروگرام میم کے مہمان میں آپ کو مدعو کیا گیا، اور مقصد یہ تھا کہ ہم نے ایک بڑے عرصے سے دیکھا کہ جب مختلف قسم کے مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں تو ان کے انتظام میں، مختلف مذہبی کورسز کے انتظام میں، اور اسی طرح ربیع الاول کے موقع پر خصوصی طور پر جلوس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتظام میں آپ کو ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ مذہبی جماعتوں سے منسلک ہوئے، کس طرح سے یہ سلسلہ پیش آیا، اور پھر کچھ اپنا خاندانی پس منظر بھی بتائیے کہ کس طرح سے آپ کے بزرگوں نے دین اسلام کا کام کیا۔ بہت شکریہ شاہ رخ صاحب آپ کا کہ آج کی اس میم کے مہمان میں آپ نے مدعو فرمایا۔ جو سوال آپ نے کیا ظاہر جواب بھی بہت وسیع، کہ تعارف کے حوالے سے آپ پوچھیں تو جیسے نام کے اندر ہی جو ہے وہ واضح ہے، سید رفیق شاہ جی تو سادات خاندان سے نسبت ہے، اور آبا و اجداد جو ہے وہ ہندوستان کے شہر جوناگڑھ میں آباد ہوئے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہندوستان کی سرزمین پہ جو ہے محمود غزنوی کے ہمراہ اور یا ان کی دعوت پر تشریف لائے سے ہندوستان، صحیح، اور پھر ہندوستان سے سقوط جوناگڑھ ہوا 1951 میں، تو اس 1951 میں پھر پاکستان آئے، اور پاکستان خادر کراچی کے اندر رہے، اور آج تک اسی علاقے میں رہائش۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ہمارے آبا و اجداد نے ظاہر وہ دینی ماحول سے وابستہ رہے، خاص طور پہ میرے نانا جو تھے وہ جوناگڑھ ریاست کے اندر مذہبی امور اور اوقاف کے اندر جو ہے وہ ریاستی طور پر ذمہ داریوں پہ فائز تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے پھر جو ہے وہ پاکستان میں جب آئے تو پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ فعال رہے۔ صحیح۔ اچھا، پھر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ابتدائی طور پہ جو بزرگ تھے ان بزرگوں سے بھی ان کا رابطہ رہا، بالخصوص حضرت قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے روابط تھے میرے آبا و اجداد کے۔ تو یوں ایک سلسلہ جو ہے مذہبی طور پہ ان سے جڑا رہا۔ صحیح۔ اچھا، آبا و اجداد نے ہی جو ہے کراچی کے خادر کے علاقے کے اندر جو محفل محرم ہو یا ربیع الاول ہو، 11ویں شریف ہو، ان اجتماعات کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 11 روزہ، 12 روزہ اور 10 روزہ محفلیں ہوتی تھی، اس کے انعقاد میں اور اس کی تیاری اور مقررین کو باہر سے بلانا، صحیح، جس میں سب سے بڑا نام تھا خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع قاری صاحب کا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ان کو مدعو کرتے تھے کاغذی بازار کے علاقے میں۔ صحیح۔ اور یہ سلسلہ پھر جو ہے چلتا رہا، اور پھر یہ کہ جب اہل سنت کی آبیاری ہوئی، لوگ بڑھتے گئے، تو پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ اجتماعات کا سلسلہ بھی وسیع ہوتا گیا۔ جی جی جی، بالکل۔ اچھا، پھر جو ہے یہی وابستگی تھی میری، اپنی وابستگی بھی سب سے پہلے حضرت قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی، ماشاءاللہ۔ کہ والدہ ماجدہ کے ساتھ جو ہے وہ گھر پہ جاتے اور وہیں سے تعویذات کا ایک سلسلہ ہوتا، جی جی، اور شفقت ہوتی۔ قاری مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ سادات پہ بڑی شفقت فرماتے، جی، اور جب گھر جاتے ہم تو بڑی شفقت، کوئی ٹوفی ہوتی یا روح افزا کا شربت کا اہتمام کرتے، اور بڑی شفقت سے نوازتے تھے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پھر اسی زمانے میں پھر جب شعوری طور پہ ہم آگے بڑھے تو انجمن طلباء اسلام سے وابستگی ہوئی، اور انجمن طلباء اسلام کی وابستگی کے ایام میں ہی آپ دیکھیں کہ خارا جیسا علاقہ جہاں اکابر علماء آپ کو ملیں گے، دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد الیاس قادری صاحب، بالکل، ان کو بہت قریب سے دیکھا۔ صحیح۔ اور ابتدائی زمانہ ہم نے دیکھا کہ جب بڑی مشقت کے ساتھ وہ تشریف لاتے شہید مسجد میں، اور بڑی محنت کر کے وہاں وعظ و نصیحت فرماتے، تو میری اور میرے دوست کی عادت تھی کہ وہ عصر کی نماز میں شہید مسجد پہنچتے، اور وہاں
انہیں دیکھتے اور ان کے شب و روز کا ملاحظہ کرتے. یہ دعوت اسلامی کے اوائل کا زمانہ ہے. اوائل کا زمانہ ہے ماشاءاللہ. جب مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ مسلم میں رہائش اختیار کیے ہوئے تھے اور آپ پیدل تشریف لاتے تھے اپنے گھر سے. ابتدائی زمانہ تھا بالکل. جی جی بالکل. تو ہم نے مولانا محمد الیاس قادری صاحب کی اللہ دامت برکاتہم العالیہ کو بڑے قریب سے دیکھا. صحیح. اور وہ سادات پہ شفقت فرماتے تھے اور ہم پہ بھی جو ہے وہ بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے. شاہ صاحب علیہ رحمہ سے وابستگی ہماری بڑی گہری تھی. اسی طریقے سے قاری رضا مصطفیٰ اعظمی صاحب خانہ در کے اندر معروف شخصیت. جی جی. بولٹن مارکیٹ میں بولٹن مارکیٹ کے خطیب و امام ان کے ساتھ وابستگی. اور اسی دوران انجمن طلباء اسلام کی وابستگی کے دوران سینکڑوں اکابر علماء سے ملاقات ہوئی. اگر بڑے بڑے نام لیے جائیں تو ان میں قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب ماشاءاللہ ان سے بڑی محبت شفقت. اور یہ آخری وقت میں جو ہے قبلہ نورانی صاحب کے ساتھ بڑی شفقت بڑھ گئی تھی کہ انجمن طلباء اسلام کے پروگرامات کے لیے جناح مسجد جاتے جی جی تو وہاں قاری محمد علی صاحب ہوتے تھے کہ ہمیں سالانہ پرمیشن لینی ہوتی تھی قائد ملت اسلامیہ سے کہ انجمن طلباء اسلام جناح مسجد میں کون کون سے پروگرامات کرے گی. اچھا. تو لیٹر پیڈ کے اوپر لکھ کے دیا جاتا تھا. تو وہ 18 یا 19 رمضان سے پہلے جو ہے قبلہ نورانی صاحب کی خدمت میں پیش ہو کر وہ لیٹر دیا جاتا تھا. صحیح. درخواست دی جاتی تھی. جی جی. جب میں نے دیکھا کہ نورانی صاحب سے ملاقات ہوئی تو حضرت قاری صاحب نے تعارف کروایا کہ یہ ہمارے سید رفیق شاہ صاحب ہیں. قاری محمد علی صاحب. قاری محمد علی صاحب نے تعارف کروایا. صحیح. تو حضرت نے بڑی شفقت فرماتے ہوئے کہا کہ نیچے سے اٹھا کر کے بولا اوپر بیٹھے. ماشاءاللہ. میں نے کہا نورانی صاحب, میں نے کہا قبلہ صحیح ہے. کہنے لگی اٹھیے اوپر بیٹھے. تو نورانی صاحب نے بڑی شفقت فرمائی اور اوپر جو ہے وہ جناح مسجد کے اندر جو شیشے کے دروازے لگے ہوئے ہیں وہاں اونچائی بنی ہوئی ہے. تو نورانی صاحب نے اپنے ساتھ بٹھایا. یہ بڑی شفقت نورانی صاحب کی. اسی طرح کا دیگر اکابرین کا ہم نام لیتے رہے پورے پاکستان کے اندر. تو مفتی وقار الدین صاحب کو ہم نے دیکھا, مفتی ظفر علی نعمانی صاحب کو دیکھا, قاری محبوب رضا خان صاحب کو ہم نے دیکھا, علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب کو دیکھا. اور اسی طریقے سے بہت سارے علماء, فیصل آباد کے مفتی امین صاحب بہت معروف نام ہے. جی جی بالکل. آب کوثر کے مصنف ان کو دیکھا. علامہ محمود احمد رضوی صاحب کو دیکھا. اور ان کے جنازے میں بھی اتفاق شرکت کے لیے جب لاہور میں تھا میں ATI کے کنونشن میں, اور ان کا وصال ہوا تو ان کے جنازے میں بھی شرکت کی. اسی طرح حکیم شرف قادری صاحب ہیں, ان سے ملاقات رہی. جی جی. پیر کرم شاہ ازہری صاحب, ان سے ملاقات رہی. ماشاءاللہ. اچھا, یہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب جامعہ نظامیہ میں. جی جی. اچھا, اس زمانے میں حضرت آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. یہاں ہمیں ایک وقفے کی طرف جانے کو کہا جا رہا ہے. ناظرین محترم, پروگرام میم کے مہمان میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب سید محمد رفیق شاہ صاحب, اور ان سے ہم ان علماء کے بارے میں سن رہے ہیں کہ جن سے حضرت نے اپنی زندگی میں ملاقات کی اور ان کی صحبت میں رہنے کا شرف پایا. اس سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے ایک وقفے کے بعد. اللہم صلی وسلم وبارک. دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ میم ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میم کے مہمان, اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب سید محمد رفیق شاہ صاحب جو کہ ناظم نشر و اشاعت ہیں جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے. آئیے گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ہمیں حضرت بتا رہے تھے کہ کن کن علماء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ کام کرنے کا, ان علماء کی صحبت میں رہنے کا آپ کو شرف حاصل ہوا. جی شاہ صاحب. جی. اچھا, جو تذکرہ ہوا جن علماء کا, جی جی, بڑے نام ہیں, اس میں اور بڑے نام بھی ہے کہ مسلم الدین گارڈن, سابقہ خوری گارڈن کے اندر ہم جمعہ پڑھنے جاتے تھے تو آپ دیکھیں گے وہاں دنیا بھر سے اکابر علماء تشریف لاتے تھے. جی جی ماشاءاللہ. تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب, محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی صاحب, شہزادہ قطب مدینہ صاحبزادہ فضل الرحمان مدنی صاحب. جی جی. اور اسی طریقے سے مختار اشرفی صاحب. جی جی. شبیہ ہم شبیہ غوث اعظم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ اکابرین کو ہم نے بڑی قریب سے دیکھا, اور جن کو دیکھ کر جو ہے ایمان بھی تازہ ہو اور عقائد کی درستگی بھی ہو ان کے ملفوظات سن کر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, سب سے بڑی بات یہ کہ قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ, ان کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا, بلکہ وہ جہاں روحانی مرشد ہے وہاں دنیاوی اعتبار سے بھی استاد ہے. تنظیمی کام ہم نے اگرچہ انجمن طلباء اسلام میں سیکھا. انجمن طلباء اسلام ایسی تنظیم جو لوگوں کی نظریاتی اور فکری تربیت کرتی ہے, اور آپ دیکھیں کہ اہل سنت کو ماضی قریب کے اندر
جو قیادتیں میسر ہوتی تھی اس میں انجمن طلباء اسلام کے لوگ شامل ہوتے تھے. صحیح. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے جب جماعت اہل سنت کی عمارت سنبھالی جی جی اور بحیثیت امیر اس فیلڈ میں قدم رکھا تو آپ نے اہل سنت کے کراچی میں تشخص کو اجاگر کیا. وہیں سب سے بڑا کردار شاہ صاحب علیہ الرحمہ کا یہ بھی ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ماضی میں بھی نکلتا رہا ہے، مگر وہ ایک مخصوص روایتی انداز میں نکلتا تھا اور چند گھنٹوں کے اندر وہ اپنے اختتام پذیر ہو جاتا تھا. صحیح. تو آپ دیکھیں شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے جلوس کو منظم کیا ہے. جی اور اس جلوس کو جو ہے پورے شہر میں پھیلایا. آپ نے پورے شہر کے 18 ٹاؤن تھے اس وقت 18 ٹاؤن کی انوسیاں لی، شہر کی تمام شاہراہوں کی انوسیاں لی. تو اس طریقے سے کہ شہر بھر میں جلوسوں کا ایک سلسلہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے. اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ صبح بہارا کا اجتماع جو بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، صبح بہارا کا اجتماع اگرچہ حضرت قاری مصلی الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے آغاز کیا اور شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے اس کو آگے بڑھایا اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیوں کو عروج پہ پہنچانے میں، پروان چڑھانے میں اور اس میں رنگ بھرنے میں ایک بڑا کردار مولانا محمد الیاس قادری صاحب بالکل بے شک. ٹھیک ہے جی جی. اچھا، یہ سب ایک ہی وقت کے اور بہت آپس میں محبت و قربت رکھنے والے. صحیح بات. ٹھیک ہے. صحیح تو بات. ان لوگوں نے دیکھیے، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ قاری مصلی الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے، چاہے وہ دعوت اسلامی کی شکل میں ہو، چاہے وہ جماعت اہل سنت کی شکل میں ہو. بے شک بے شک. یہ قاری صاحب کی برکتیں ہیں. دیکھیں اس سے شب قدر کا اجتماع ہو، شب برات کا اجتماع ہو، شب معراج کا اجتماع ہو، صبح بہارا کا اجتماع ہو، ان تمام اجتماعات کو منظم کرنے میں قاری محمد مصلی الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کردار ہے. ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ ابھی جو بعض پوسٹرز شائع ہوتے تھے قاری صاحب کے عرس پر، جی جی تو ان پر لکھا ہوا ہوتا تھا کراچی کو بریلی بنانے والے. جی. تو واقعی یہ ایک رنگ ہے بریلی کا. کیا اچھا، بات ہے. یہ تو جملہ کہا تھا حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب نے کہ مجھے میمن مسجد مسعود گارڈن سے بریلی کی خوشبو آتی ہے. کیا بات ہے. کیا بات. اور یہ حقیقت ہے کہ آج بھی یہ میمن مسجد مسعود گارڈن کے اندر بعض ایسے اقدامات ہیں جو کہ بریلی شریف کے حساب سے ہی چلتے ہیں. جی جی ماشاءاللہ. یہ چیزیں. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دیا. انجمن طلباء اسلام سے فراغت ہوئی تو شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے کہا کہ میاں کہاں گھوم رہے ہو، جماعت اہل سنت کا کام کریں. اور اچھا ماشاءاللہ. شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے خود کہا، اس وقت ناظم اعلیٰ خلیل الرحمن چشتی صاحب کو وہی انہیں ذمہ داریاں تھے. صحیح. آپ ان لوگوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیا بات ہے. کیا بات ہے. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی زندگی کے اندر ذمہ داریوں پہ فائز ہوئے اور بالخصوص سرکاری اجلاسیس میں. جی جی. میں انجمن طلباء اسلام کی نمائندگی کے طور پر بھی زیادہ سر، اور شاہ صاحب کی شفقت تھی کہ شاہ صاحب کہتے سے کچھ بولنا ہے تو بولیے، اور اگر ہماری کوئی کمزور بات ہوتی تو شاہ صاحب علیہ رحمہ اس کو بیلنس کرتے تھے. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ شاہ صاحب علیہ رحمہ کی تربیت کا نتیجہ ہوا کہ آج بھی جو سرکاری اجلاسیس ہوتے ہیں اس میں شرکت ہوتی ہے. اور قبلہ شاہ ابو الحق صاحب امیر جماعت اہل سنت بڑی شفقت فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگ میرے والد محترم حضور مرد مومن مرد حق کے ساتھ اجلاسیس میں جاتے تھے، تو آپ لوگ کنٹینیو کریں، اجلاسیس میں جائیں. کیا بات ہے. تو آج وزیر اعلیٰ کے ساتھ اجلاس ہو یا گورنر کے ساتھ ہو، ڈی جی رینجرز کے ساتھ ہو یا مطلب ایڈیشنل آئی جی کے ساتھ ہو یا جتنی سطح پہ ہو، الحمدللہ جو ہے ان اجلاسیس میں جماعت اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہیں. وہ شاہ صاحب کا ایک فیضان ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ شاہ صاحب علیہ رحمان کا فیضان ہم پر جاری ہے. حضرت صاحب، کارکن تنظیم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ نے ایسے کون سے کارکنوں کو دیکھا کہ جن پر یہ مثال صادق آتی ہو کہ انہوں نے واقعی تنظیم کو ایسا مضبوط کیا؟ ایسے کارکنان، ظاہر ہے کہ اتنا وقت آپ نے ان تنظیمات میں گزارا اور خصوصی طور پر انجمن طلبہ اسلام اور جماعت اہل سنت میں جو وقت آپ نے دیا، اس وقت میں کن شخصیات کو آپ دیکھیں گے کہ ان کا ذکر ضرور کیا جانا چاہیے کہ یار یہ کارکن وہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کے برابر ہے تنظیم کے لیے؟ اچھا، مجھے اس فیلڈ میں لانے والے جو تھے وہ تھے صدیق دارو والا. اچھا. جو بہت بڑے اچھی سوچ کے مدبرانہ فکر کے حامل شخص تھے. میمن کمیونٹی سے تعلق تھا ان کا، اور آج بھی وہ ماشاءاللہ ہے، اللہ پاک نے صحت دے. اور عالمانہ گھرانے سے تعلق ہے. ان کی بیٹی وغیرہ جو ہے وہ اسلامی مشن سے فارغ التحصیل ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو ان کا یہ جذبہ تھا کہ بھئی آپ لوگ اس فیلڈ میں آگے بڑھیں، کام کریں مسلک کا. اور وہی مجھے لے کے گئے امین غلام محمد صاحب ATI کے اس وقت کے ناظم کراچی تھے.
اور امین غلام محمد قادری صاحب بحیثیت ناظم کراچی، انہوں نے انجمن طلبہ اسلام کے لیے بے تحاشا خدمات انجام دی اور تنظیم کے اندر ایک رنگ بھرا. ٹھیک ہے. اچھا اس وقت کی جو قیادت تھی مرکز کے اندر ہو، صوبے کے اندر ہو، سب کے سب اعلیٰ تربیت یافتہ، اور ان کا اپنا ایک ویژن ہوتا تھا، صحیح. ایک وقار ہوتا تھا، اور خوف خدا اور حب رسول نعروں کی حد تک نہیں، اپنے وجود میں بھی رکھتے تھے. کیا بات ہے، ہاں. کیا بات ہے. صرف وہ ہوتے ہیں کھوکھلے نعرے، تنظیمی جی. نعرے کھوکھلے نہیں تھے. جی اس جی. زمانے کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ جب یہ محفلوں میں بیٹھتے تھے تو اشکبار ہوتے تھے، کیا بات ٹھیک ہے، ہے. کیا بات ہے. اور کسی نہ کسی شیخ کامل سے وابستہ ہوتے تھے. اچھا میں آپ سے کہوں گا کہ میں نے سیاسی طور پہ بھی، سماجی طور پہ بھی بہت سارے نام آتے ہیں. انجمن طلبہ اسلام کے اندر جب نام آتے ہیں تو حنیف طیب صاحب کا نام آتا ہے، بالکل بالکل. ظفر اقبال نوری صاحب کا نام جی آتا ہے، جی جی حمزہ جی. مصطفی صاحب کا نام آتا ہے، غلام مرتضیٰ سعیدی صاحب کا آتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی جدوجہد کی. افتخار غزالی صاحب ہیں جنہوں نے جی. بہت نچلی سطح سے اوپر سطح سے کام کیا، اور ہمیشہ جو ہے وہ بحیثیت اپنے آپ کو کارکن ہی شمار کروایا. جی جی. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اہل سنت کی سیاست کے اندر اگر قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب کے بعد اگر کوئی سیاسی ویژن رکھتا تھا، وہ تھے حافظ محمد تقی شہید. اچھا ماشاءاللہ. اور اپنے اغیار بھی ان کو مانتے تھے. کیا بات ہے، حافظ کیا بات تقی ہے. شہید کی بڑی صلاحیت تھی. اچھا بڑے ہائی ایجوکیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ نفس شناس بھی تھے، چہرہ شناس بھی تھے، اور حاصل مطالعہ وغیرہ رکھتے تھے. کیا بات ہے. ہاں ہمارے تو یہ ہے نا کہ ہم لوگ سنی سنائی باتوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. ان کا کام تھا کہ مثال کے طور پہ اس زمانے میں سوشل میڈیا کا زمانہ اتنا نہیں تھا، اخبار کا مطالعہ ان کا لازمی ہوتا تھا. کیا بات ہے. ہاں تو میں نے یہ دیکھا کہ حافظ تقی کے اندر وہ کوالٹی تھی، اور وہ بڑی شفقت فرماتے تھے، اور ان کا یہ انداز تھا کہ آپ ان کے پاس گئے، حالانکہ وہ ممبر قومی اسمبلی رہے، صوبائی وزیر رہے، مجلس شورا کے ممبر رہے. صحیح. حضرت یہاں انٹرپٹ کروں گا میں آپ کو. حافظ تقی صاحب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ایک ہمارا عظیم کارکن کے جو سان ہے نشتر پارک میں جام شہادت نوش کر گیا. اسی گفتگو کو آگے کنٹینیو کریں گے ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل وسلم وبارك. دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ میم ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین کرام. پروگرام میم کے مہمان کی آپ آج تیسری نشست ملاحظہ فرما رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی و سماجی رہنما جناب سید محمد رفیق شاہ صاحب. وقفے سے قبل تذکرہ ہو رہا تھا شہید اہل سنت حافظ محمد تقی صاحب کا. آئیے وہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی شاہ صاحب. جی حافظ تقی شہید علیہ الرحمٰن نشتر پارک میں شہید ہوئے. وہ بڑی بات کمال شخصیت تھے، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. جی جی اسی ماشاءاللہ. طریقے سے آپ دیکھیں علامہ ڈاکٹر کوکر نورانی اوکاڑوی صاحب بڑی شفقت کرنے والی شخصیت ہے، اور ہر فیلڈ میں حوصلہ افزائی کرنے. اور ہم جب ان کو فون کرتے ہیں کسی مسئلے پہ رہنمائی کے لیے تو علامہ کوکر نورانی اوکاڑوی صاحب کبھی مایوس نہیں کرتے. اور بلکہ آپ دیکھیں کہ ان کے مسجد میں ہم چلے جائیں جمعے کے اجتماعات میں تو مائک پیش کرتے ہیں، کوئی عالم نہیں پیش کرتا کہ بھئی آئیے آپ اپنی گفتگو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو یہ کوکب نورانی صاحب اپنی مسجد میں بلاتے بھی ہیں، اجتماعات سے خطاب بھی کروانے کی سعادت دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے جمعے کے اندر بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی پیغام دینا ہے اجتماع کے اندر تو مائک حاضر ہے. کیا بات ہے، یہ شفقت ہے. اسی طریقے سے علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب جی جی بڑی شفقت فرمانے والے لوگ ہیں. ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی صاحب ہیں. اسی طریقے سے میں نام گنتی کرواتا جاؤں گا، ناموں کی بڑی فہرست ہے. صحیح بات ہے. اور ایک بڑی تعداد میں علماء اور کارکنان اہل سنت ہیں. چند کے نام لے جائیں گے تو بھی زیادتی ہو جائے گی. ایک طویل فہرست ہے علماء مشائخ کی جو ہمیشہ شفقت فرماتے رہے. حضرت بعض شخصیات جب وصال کر جاتی ہیں وہ پھر ان کی جگہ کہا جاتا ہے کہ ان کا خلا کبھی پورا نہیں ہوگا. آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا آج کے دور میں شخصیات کے وصال کے بعد جو ہے واقعی ایسے کارکن پیدا ہو رہے ہیں کہ جنہیں ہم کہہ سکیں کہ یہ جو ہے ان شخصیات کا خلا پورا کر سکیں گے؟ نہیں، آپ نے بالکل درست فرمایا، اور یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب بھی نہیں. کیا بات ہے کہ ہمارے پاس ہماری جو شخصیات گئی اس کا متبادل ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا. اور جو شخصیات نہیں آئی ہیں، لوگ آ رہے ہیں اور اپنے فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں، مگر ان شخصیات کی بالکل قریب بھی نہیں پہنچے. اپنے طور پر ہیں اس وقت ایک مفتیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. جی جی ٹھیک ہے، مشائخ کی بڑی تعداد موجود ہے بالکل. مگر جو شخصیات ہماری گزر گئی، جنہوں نے پردہ کیا،
ان کے متبادل شخصیات نہیں ابھی تک آ اس سکی۔ پائے کے لوگ ہاں۔ نہیں ہیں، کیا بات ہے۔ ماضی میں ہم کہتے تھے تو غزالی زماں کا نام لیتے تھے، تو غزالی زماں کے صاحبزادگان نے کچھ خلا پر کیا اپنی آستانے کے طور پر۔ اسی طریقے سے بہرا شریف والے ہیں، انہوں نے کچھ اپنا کام کیا۔ اور ہم دیکھیں کراچی کے اندر قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ کے بعد قبلہ شاہ عبدالحق صاحب نے مسجد و خانقاہ و جماعت کی امور کو انجام دے رہے ہیں۔ ماشاء ٹھیک ہے۔ اللہ، بے شک۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں اپنے طور پہ کردار ادا کر رہے ہیں، مگر ہم یہ کہیں گے کہ آج بہت بڑی تعداد اپنے اسلاف کے طریقے پر نہیں چل پا رہی، اور کوشش کے باوجود کیونکہ جو بزرگوں کو جو روحانی تصرف حاصل تھا، جو ان کو ان کے بزرگوں کی جو شفقت حاصل تھی، جی جی اور جو ان کے تجربے و مشاہدات تھے، جی جی، وہ آج کے دور میں کم ہیں۔ کم ہے، مگر بالکل۔ یہ ہے کہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں، مگر اکابرین کا متبادل ابھی تک نہیں پیدا ہو سکا۔ کیا آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جی نقش جی۔ قدم پہ چلنے دے اکابرین کے راستے پہ۔ آمین آمین۔ حضرت آپ نے تصنیفی حوالے سے جو خدمات پیش کی ہیں اس کا کچھ اگر مختصر تعارف فرما دیں۔ ہاں، تصنیف کے حوالے سے یہ تھا کہ مجھے اس فیلڈ میں لکھانے کے اندر انجمن طلباء اسلام کے اندر ایک میگزین نکلتا تھا منزل، اس کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھتے تھے، وہاں سے ہمیں لکھنے کا ایک جذبہ ہوا۔ اور ہمارے تھے محترم ساجد کاظمی صاحب یا ساجد وحید صاحب جو اس کے ایڈیٹر ہوتے تھے، وہ ہم جو بھی لکھ کے دیں نا تو اس کی نوک پلک درست کرتے تھے، اس کو اچھا صحیح۔ بنا کے جو ہے وہ شائع کرتے تھے۔ صحیح۔ تو وہاں سے ایک جذبہ ہوا لکھنے کا، پڑھنے کا۔ پھر جو ہے پڑھنے کے معاملے میں جو ہے غلام محمد قادری صاحب دارالکتب حنفیہ والے، اور اس وقت مدرس دارالامجدیہ میں، انہوں نے ہمیں بڑی رغبت دلائی۔ انجمن طلباء اسلام کے ماحول میں تو کتابیں پڑھنے کا جذبہ بھرا جاتا تھا، اور نئی سے نئی کتابیں جو ہے تعارف کروائی جاتی تھی کہ بھئی یہ سیرت کی کتابیں، یہ تصوف کی کتابیں، یہ سوانح تذکرے ہیں، تعارف کروایا جاتا تھا کہ اس کو آپ پڑھیے۔ اس زمانے میں اتنی کتابیں بھی شائع نہیں ہوتی تھی جتنی آج ہو رہی ہیں۔ اب ہوتی ہیں، صحیح بات۔ اچھا، اس وقت چھوٹے چھوٹے رسائل تھے۔ غلام محمد قادری صاحب کہنے لگے کہ آپ ایک عرصے سے رسائل پڑھتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ آپ اصل کتابیں پڑھا کریں، بڑی کتابیں۔ تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ کتابوں کی دنیا مطالعے کی طرف جو ہے رغبت دلائی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ الطاف مجاہد صاحب نوائے وقت میں اس زمانے میں ہوتے تھے، اب پی پی آئی میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی اخبارات کے اندر تحریک پاکستان کی شخصیات کے اوپر پہلے ایک صاحب لکھتے تھے حنیف اللہ والا، اب وہ نہیں لکھ رہے، تو اب وہ نہیں لکھ رہے تو مضامین بھی نہیں چھپ رہے، جی جی، تو آپ کوشش کریں کہ تحریک پاکستان کی شخصیات پہ مضامین لکھ کے دیں ہمیں۔ صحیح صحیح تو میں نے کہا میری تو فیلڈ نہیں ہے، صحیح۔ مجھے کیسے آئے گا؟ بولے آپ لکھنے کی کوشش کریں، آپ مطالعہ کریں، چند مطالعہ کتابوں کا مطالعے کے بعد جو ہے اپنے طور پہ لکھیں۔ صحیح۔ میں نے لکھنا شروع کیا، اور الطاف مجاہد صاحب کو دیتا رہا میں۔ الطاف مجاہد صاحب کی شفقت یہ تھی کہ نوائے وقت میں شائع ہوئے، صحیح۔ پھر وہ مضامین کا سلسلہ چلتا رہا، پھر وہ دنیا میں بھی شائع ہوا اخبار میں، اور جہان پاکستان کے اندر بھی کالم چھپتے رہے صحیح۔ مضامین شخصیات کے اوپر۔ شخصیات پر۔ پھر یہ مضامین جو ہے وہ کتابچوں کی شکل میں ہوئے، وہ کتابچوں کی شکل میں آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ ایک بڑی کتاب جو ہے 1857 ملت کے پاسباں، صحیح، 1857 اور ملت کے پاس باں، جی جی، یہ 500 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، اچھا، اور اس کے اندر قبلہ شاہ طراب اللہ قادری علیہ رحمہ کی شفقت حاصل تھی۔ اور میں صرف علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کے 1857 کی 150 سالہ تقریبات کے موقع پہ صرف علامہ فضل حق خیرآبادی بھی لکھنا چاہ رہا تھا۔ صحیح کوکب صاحب نے مجھے کہا کہ آپ دیگر شخصیات کو بھی شامل کریں، صحیح صحیح، دیگر شخصیات کو شامل کیا میں نے، اور اس کے بعد یہ قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ سے میں نے جب تذکرہ کیا تو بڑے خوش ہوئے اور بڑی دعاؤں سے نوازا، اور کتابیں بھی مجھے منگوا کے دی، کہا کہ اس کا مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، اس کو دیکھیں۔ اور آخری وقت میں جب علالت ہو گئی، بیمار ہوئے، تو دوران علالت بھی فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ بھئی وہ کتاب آپ کی کہاں پہنچی؟ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر، الحمدللہ کتاب جو ہے وہ شائع ہوئی، جی جی، اور بہت پذیرائی حاصل ہوئی اس کو۔ اب موجودہ دور کے حوالے سے اسلام فوبیا، الہاد، اس پہ بھی جو ہے کتابچہ میں نے تحریر کیا ہے، اچھا، ماشاء اللہ، تقریباً وہ کتابچہ ہے تقریباً 80 صفحات کا، صحیح، اور اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے کتابچے جو ہیں حالات کے حساب سے۔ ماشاء میں نے اللہ، کوشش یہ کی ہے کہ جو علماء کام کر رہے ہیں، جی جو جی، علماء کام کر رہے ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے، جس موضوع پہ لکھا نہیں جا رہا اور نوجوانوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے جی تو جی، اس موضوع پہ لکھا جائے۔ ماشاء اللہ، جن موضوعات پر لکھا نہیں جا رہا ان موضوعات پر تحریری کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ ایک اچھا مشورہ ہے حضرت کا۔ حضرت ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے، آپ کا 1 منٹ کے لیے اگر آپ کوئی پیغام ہمارے ویورز کو دینا چاہیں، میم کے مہمان ہیں آج ہمارے ویورز کو، اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں۔
پیغام آج کے حوالے سے میم کے ذریعے کہ ہمیں اپنے مسلک کا، اپنے دین کا، اپنے مذہب کا سچا سپاہی بننا ہے، اور اگر ہماری اپنے مسلک کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ سچی وابستگی ہے، کمٹمنٹ ہے ہماری، تو دنیا بھی ہماری سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہمیں اپنے مسلک کے لیے زندگی کی آخری لمحے تک، آخری سانس تک ہمیں اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے مسلک کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ جب آپ اپنے مسلک کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے تو آپ کو آپ کے اسلاف کی جہاں فیض و برکات حاصل ہوں گے، وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا بھی حصول آپ کو حاصل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور صحابہ کرام، اولیاء کاملین اور علماء حق کے طریقے پہ چلتے ہوئے آپ دن رات وقف کر دیں۔ دن رات وقف کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی چھوڑ کر اپنا کام کر لیں، بس جتنا وقت آپ کو میسر ہے وہ وقت دین کے لیے ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جو وقت بھی آپ کو میسر ہے، جو وقت آپ دین کی خدمت کے لیے دے سکتے ہیں، اس وقت کو دین کی خدمت کے لیے ضرور نکالیں اور اپنی کاوشیں دین اسلام کی خدمت کے لیے پیش کریں۔ اپنے میزبان شاہ رخ فیروز قادری کو میم کے مہمان سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاف ستھرا اور پاکیزہ چینل فیملی کے تمام ممبرز کے ساتھ دیکھتے رہیے میم ٹی وی۔ پنج وقت اذان و درود و دعا، درس قرآن و ذکر رسول